چیئرمین پی ٹی آئی سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن رپورٹر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین نے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا ضمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے؟ اس پر آئی ایم ایف وفد نے کہا کہ آئی ایم ایف ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے۔ آئی ایم ایف وفد نے کہا کہ ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف وفد کا کہنا تھا کہ ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان کے سیاسی معاملات سے متعلق موقف کیا ہوگا اس کی پیشگوئی نہیں کر سکتے، تاہم ایگزیکٹو بورڈ کے ڈائریکٹرز اپنی میٹنگ میں اپنا نقطہ نظر رکھیں گے۔ ایگزیکٹو بورڈ ممبران اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں اور آئی ایم ایف اسٹاف رپورٹ میں ان کا موقف شامل کر دیا جائے گا۔ وفد نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ جس میں توقع ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی۔ امید ہے کہ اس ڈیزائن کے تحت نگران سیٹ اپ آئین کے مطابق اپنی مدت کے دوران وقت پر انتخابات کرا دے گا۔ درائے چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ درائے چناب میں ممکنہ سیلاب سے سیالکوٹ، گجرات اور وزیر آباد کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد کے علاقے بھی ممکنہ سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کمشنر گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے کمشنر دفتر میں ریجنل کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں فیلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے گئے۔ کمشنر کے مطابق فیلڈ ریلیف کیمپ سیالکوٹ، گجرات اور وزیر آباد میں لگائے گئے۔ حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بھی فیلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ کمشنر گجرانوالہ کا کہنا ہے کہ دریائے چناب کے کنارے آباد لوگوں کی نقل مکانی کے لیے اعلانات کرا دیے ہیں۔ گجرانوالہ ریجن میں ریسکیو اور دوسرے متعلقہ محکموں کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان خطے میں تناؤ نہیں، امن اور خوشحالی کا فروغ چاہتا ہے۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دوست ملک سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوئس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوئس وزیر خارجہ سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ ماضی کی طرح وسائل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، جدید ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک سیاحت کو فروغ دیں گے، تعلیم، آئی ٹی اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ پاکستان پر آئے سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سمیت سوئس وفد کے ساتھ بھی فردن ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ہونے والی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئیں۔ انسانیت کے مسیحا عبدالستار ایدھی کو بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت عبدالستار ایدھی کا مقصد حیات تھا۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے معروف سماجی کارکن اور ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین عبدالستار ایدھی نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس قائم کی، یتیموں کی پرورش اور لاوارثوں کی کفالت کی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی ملکی اور عالمی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ایدھی نے اپنی زندگی کے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے، جس کا آغاز انہوں نے 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا۔ انہوں نے ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول قائم کیے جو آج بھی عوامی خدمت کر رہے ہیں۔